बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मसला जो ज़ेर बहस आया, अहले सुन्नत व जमात के नज़रिए पर एक और एतराज़ किया गया। हमारे इल्मी किताबी दोस्त ने उसने कहा ये जो सुल्तान बाहू ने को कुरान का तर्जमा किया है, दाता साहब ने को कुरान का उर्दू तर्जमा कभी किया है? तुमने कभी बुखारी मुस्लिम लोगों को पढ़ाई है? उन्होंने यानी औलिया अल्लाह की ज़ात पर एक और घिनौना वार किया। उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के वलियों ने तो कुरान और हदीस पढ़ाई ही नहीं, उन्होंने तो लोगों को कुरान बताया ही नहीं, वो तो पता नहीं क्या बताते रहे। कहते कुरान और हदीस का कोई तर्जमा ही नहीं उन्होंने किया। अब मेरी अर्ज़ सबसे पहले ये है कि अगर कोई अकल का अंधा ये सवाल करे कि सुल्तान बाहू या दादा साहब ने उर्दू तर्जमा कुरान का क्यों नहीं किया, तो मैं उस यतीमुल इल्म दोस्त से पूछूंगा कि क्या सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह या हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में उर्दू ज़बान बोली जाती थी या उर्दू ज़बान थी? उर्दू ज़बान तो आज से पौने 200 साल पहले, 150 साल पहले यहाँ पर राइज हुई और ये लश्करी ज़बान थी जिसे तरवीज दी गई। उनके ज़माने में तो उर्दू ज़बान का कोई नामो निशान तक नहीं था। अब ये सवाल भी इस तरह अकल के अंधों वाले करेंगे, कहते नहीं, वो फिर भी कहते नहीं जी वलियों ने तो किया ही कुछ नहीं, उन्होंने तो कुरान का तर्जमा ही नहीं किया। मैं आज ये अर्ज़ करता हूँ, आज आपको दलीलों के साथ मैं ये बताऊँगा कि रब ताला के वलियों ने सारी ज़िंदगी पढ़ाया ही अल्लाह का कुरान है या मुस्तफ़ा का फरमान है। ये मेरे हाथ में पहली तफसीर जामिअ अल बयान अन तअवील कुरान, इमाम अबू जाफ़र महमद बिन जरीर अत्तबरी रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 310 हिजरी। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के बिल्कुल करीब उनके मुहद्दिस हैं। इन्होंने अहले सुन्नत के आलिम थे, अहले सुन्नत के इमाम थे, अहले सुन्नत के बाबे थे। इन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, 30 पारों की तफसीर 30 जिल्दों में लिखी, कुरान मजीद का तर्जमा लोगों को बताया। कहते नहीं अहले सुन्नत के वलियों ने तो पढ़ाया ही कुछ नहीं। ये दूसरी तफसीर है, तफसीर समरकंदी, हज़रत इमाम अबू लैस नसर बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम असमरकंदी रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 375 हिजरी, तीसरी और चौथी सदी हिजरी के इमाम थे। ये अहले सुन्नत व जमात के बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस थे और अपने वक़्त के बहुत बड़े पीर, अल्लाह के वली और लोगों के बहुत बड़े बाबे थे। इन्होंने कुरान मजीद का तर्जमा किया, 3-4 जिल्दों में यह कुरान मजीद की तफसीर लिखी। और तीसरी तफसीर ये मेरे हाथ में तफसीरुल जेलानी। अब इसके लिखने वाले सैयदी मुहय्युद्दीन इमाम रब्बानी, किंदील नूरानी, फ़र्दुल अफ़राद, गौसुल अग़यास, हज़रत सैयदुना अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने ये कुरान मजीद की तफसीर 5 जिल्दों में, ये अल्लाह के कुरान की तफसीर है, आपने लिख के अपने मुरीदों को अता फरमाई, उम्मत को तोहफ़ा दिया, अल्लाह का कुरान पढ़ाया। कहते नहीं बाबों ने तो किया ही कुछ नहीं। ये सुन्नी तो 11वीं की खीर बताते हैं, हम 11वीं की खीर भी बताते हैं और पीर जिलानी की तफसीर भी सुनाते हैं। तुमने समझा कि नहीं अहले सुन्नत तो किया ही कुछ नहीं। अब ये गौस पाक ने अल्लाह के कुरान की तफसीर लिखी और वो जेल में बेचारा बैठ के कहता नहीं बाबों ने तो किया ही कुछ नहीं। ये चौथी तफसीर ज़ादुल मसीर है, हज़रत इमाम अबुल फ़र्ज अब्दुर्रहमान बिन अली जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 597 हिजरी, 6ठी सदी हिजरी के इमाम थे। ये वही हैं जिनकी किताबुल वफ़ा है, जिन्होंने लिखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, रब ने अपने महबूब को नूर बनाया। ये वो इमाम थे, अहले सुन्नत के बाबे थे, इन्होंने कुरान मजीद की ये तफसीर लिखी। और उसके बाद हज़रत ये मेरे हाथ में तफसीर कबीर है, हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह अश्शाफ़ी, ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद, अल मुतवफ़ा 606 हिजरी, ये अहले सुन्नत के बाबे। और ये हज़रत इमाम नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे और इमाम नजमुद्दीन कुबरा इनके पीर थे। ये बाबों को मानने वाले अल्लाह के वली थे, जिन्होंने आज से 1000 साल पहले रब के कुरान की तफसीरें लिख डाली और इन बेचारों को पता ही नहीं चला। वो कहते नहीं कुरान का तो तर्जुमा ही नहीं की। और उसके बाद ये मेरे हाथ में तफसीर अल जामिउल अहकाम है, हज़रत इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद अल अंसारी अल कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल मुतवफ़ा 671 हिजरी, ये 7वीं 6ठी हिजरी के इमाम थे। 22 जल्दों में अल्लाह के कुरान की इन्होंने तफसीर लिखी। आले सुन्नत के इमाम थे, किताब तज़किरा इन्होंने अपनी इस तफसीर में लिखा कि लोगों रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पे हुजूर के विसाल के 3 दिन बाद एक ग़ुलाम आया, मुस्तफ़ा जान रहमत की कब्र की मट्टी को सर में डालने लगा और अर्ज़ करता या रसूलल्लाह गुनाहगार हूँ, अल्लाह से बख्शिश ले दीजिए। तो मुस्तफ़ा जान रहमत की कब्र से आवाज़ आई, फ़नूदिया मिन क़ब्रिही क़द गुफ़िर लक,
آنے والے جا چلا جا، رب تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ عقیدہ انہوں نے امت مصطفیٰ کو دیا۔ اگر یہ عقیدہ امت کو پتہ چل گیا تو یہ امریکہ سے ریال ان کو کون دے گا اور ان کو یہ ساری امدادیں کدھر سے آئیں گی؟ تو انہوں نے کہہ دیا نہیں ولیوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں۔ اب اس طرح صرف بات کرنے سے امت کا عقیدہ تو نہیں نہ بدل جائے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر البیضاوی، انوار التنزیل و اسرار التأویل، حضرت امام ناصر الدین ابی سعید عبداللہ بن عمر البیضاوی المتوفیٰ 665 ہجری، یہ انہوں نے رب تعالیٰ کے قرآن کی یہ تفسیر 3 جلدوں میں لکھی جو بیروت سے مطبوعہ ہو چکی ہے، اور ان کی جو سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے وہ تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ عقیدہ توحید پر انہوں نے جو موتی بکھیرے پوری امت مسلمہ پڑھتی ہے، اور کہتے ہیں نہیں انہوں نے تو لکھا ہی کچھ نہیں۔ اب بندہ خود عقل کا اندھا ہو، پتہ اس کو خود نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ولیوں پر یہ اعتراض کر دینا کہ انہوں نے تو قرآن پڑھایا ہی نہیں۔ اب یہ ساری قرآن کی تفسیریں انہوں نے لکھی اور امت مصطفیٰ کو ہر دور میں قرآن کی تعلیم دیتے رہے۔ اور اس کے بعد یہ تفسیر مدارک التنزیل ہے، تفسیر نسوی، حضرت ابو البرکات عبداللہ بن احمد محمود النسوی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفیٰ 771 ہجری، 7ویں اور 8ویں صدی ہجری کے امام ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا، لوگوں مصطفیٰ کے غلاموں کا عقیدہ ہے رب تعالیٰ کے محبوب کی بہت بڑی شان ہے، اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ نہیں بنایا تھا۔ یہ اہل سنت کے امام تھے، اہل سنت کے بابے تھے۔ اور اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں تفسیر در منصور فی تفسیر الماسور، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید کی یہ تفسیر لکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تحفہ دیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے تو لکھا ہی کچھ نہیں، اور یہ بھی امام شافعی کے مقلد تھے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے بابے تھے اور ان کے پیر تھے۔ اور اس کے بعد یہ تفسیر خازن میرے ہاتھ میں موجود ہے، باب لباب التأویل فی معانی التنزیل، حضرت امام محمد بن ابراہیم البغداد المعروف حضرت امام خازن رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ تفسیر ہے المتوفیٰ 771 ہجری، انہوں نے یہ قرآن مجید کی تفسیر لکھی 4 جلدوں میں۔ اور اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں تفسیر روح البیان ہے، حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے علاقے کے بہت بڑے پیر تھے، اور ان کے علاقے کے تمام لوگ سب لوگ ان کے ہاتھ پر مرید ہوا کرتے تھے۔ یہ اہل سنت و جماعت کے بابے تھے اور ان کے پیر تھے۔ 10 جلدوں میں اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھ کے انہوں نے امت مصطفیٰ کو عطا فرمائی، اور یہ المتوفیٰ 1063 ہجری، آج سے 400 سال پہلے 10 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی۔ اب آپ سے سوال ہے، اتنا قرآن کا کام آپ اپنے کسی بڑے کا، اپنے کسی بابے کا دکھائیں جس نے قرآن کی اتنی خدمت کی ہو۔ یہ تو اہل سنت کی کتابیں تھیں ساری قرآن کے، بلکہ آپ قرآن سمجھنے میں ان بابوں کے محتاج ہیں، اور ان کے علمی دسترخوان سے لنگر کھانا آپ پر لازم ہے، اور ان کے بغیر آپ کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ اور اس کے بعد یہ تفسیر ساوی ہے، تفسیر جلالین کی مزید توضیح حضرت امام احمد بن محمد الساوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمائی 5 جلدوں میں قرآن کی یہ تفسیر مطبوعہ ہو چکی ہے۔ المتوفیٰ 1241 ہجری، 11ویں 12ویں صدی ہجری کے امام تھے۔ اور اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں تفسیر روح المعانی، حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی 14 جلدوں میں یہ قرآن مجید کی تفسیر چھپ چکی ہے، اور یہ بابا نقشبندی سلسلے کا بابا تھا اور اپنے علاقے کا بہت بڑا پیر تھا، اللہ کا بہت بڑا ولی تھا، لوگ اس کی بیعت کیا کرتے تھے اور 14 جلدوں میں قرآن کی تفسیر اپنے مریدوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اب آپ کے ڈنگوسلے چلے گئے کہ جی وہ بابوں نے تو بتایا ہی نہیں، اپنے مریدوں کو قرآن پڑھایا ہی نہیں، وہ تو پتہ نہیں کیا کرتے رہے، وہ تو قرآن پڑھاتے رہے، آپ پتہ نہیں اپنے کمروں میں بیٹھ کے کیا کرتے رہے کہ آپ کو ان کی خدمت کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ اور یہ میرے ہاتھ میں تفسیر مظہری، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفیٰ 1225 ہجری، آج سے تقریباً 250 سال پہلے کے امام ہیں۔ انہوں نے، اور یہ بھی حنفی تھے اور نقشبندیوں کے پیر تھے اور نقشبندیوں کے بہت بڑے بابے تھے، 6 جلدوں میں رب کے قرآن کی تفسیر لکھ کے امت مصطفیٰ کو دی۔ اب یہ تو کام تھا نقشبندیوں کے بابوں کا اور اہل سنت کے اکابرین کا، یہ حضرت غوث پاک کی قرآن کی تفسیر ہم نے دکھائی۔ اب آپ اپنے کسی بڑے کی یہ تفسیریں دکھائیں جنہوں نے قرآن مجید کی اتنی خدمت کی ہو۔ اللہ نے قرآن کی خدمت کا یہ حصہ اہل سنت و جماعت کے ولیوں کو عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد مستقبل قریب کے اندر یہ تفسیر عزیزی حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی یہ قرآن مجید کی فارسی زبان میں، اردو زبان تو ابھی تک آئی نہیں تھی، جب تک تو یہ نقشبندی بابے تھے تب تک تو اردو زبان دنیا پہ وجود میں ہی نہیں آئی تھی، اور جب یہ آئے ان کی دور میں فارسی زبان تھی، چونکہ ہندوستان میں درباری زبان بھی فارسی بولی جاتی تھی، تو انہوں نے فارسی میں قرآن لکھا۔ یہ بھی اہل سنت کے بابے تھے، انہوں نے لکھا، لوگوں رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا، عقیدے سب کے اہل سنت والے تھے۔ اور جب ان کے بعد
اردو زبان رائج ہوئی اس علاقے میں تو سب سے پہلے حضرت شاہ رفیع الدین اور ان کے بعد حضرت امام مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ قرآن مجید کا اردو ترجمہ کنز الایمان یہ لوگوں کو بتایا اور پڑھایا، اور اس کی تفسیر حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خزائن العرفان لکھی، اور ایک اور نور العرفان۔ یہ قرآن مجید کی تفاسیر اردو زبانوں میں اہل سنت و جماعت کے اماموں نے اور بابوں نے لکھ کے امت مصطفیٰ کو عطا فرمائیں، اور یہ سلسلہ قادریہ کے پیر تھے، غوث پاک کے مرید تھے۔ اور اس کے بعد حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ضیاء القرآن ہے، اردو تفسیر انہوں نے امت مصطفیٰ کو اس دور کے اندر لکھ کے رسول اللہ کی امت کو تحفہ دیا، رب تعالیٰ کے قرآن سمجھے۔ اور سب سے زیادہ معتبر اس وقت جو تفسیر ہے وہ تفسیر تبیان القرآن، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ 11 جلدوں میں قرآن مجید کی یہ تفسیر ہے، اور اس وقت دور حاضر میں اس سے زیادہ مفسر اور اس سے زیادہ واضح طور پر قرآن مجید کی اردو تفسیر میری نظر سے نہیں گزری۔ اور مجھ سے بھی اگر کوئی پوچھے کہ حضرت میں اردو میں کون سی تفسیر پڑھوں تو میں کہتا ہوں بھائی آپ تبیان القرآن پڑھو، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور جو بخاری مسلم کی جہاں تک بات ہے انشاءاللہ وہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے کہ ہمارے علماء نے بخاری مسلم کی کیا خدمت کی۔ اب جتنی قرآن کی تفسیر، تقریباً 20 قرآن کی تفسیریں 14 صدیوں میں یہ ہم نے گنوا دی۔ اب یہ تو ہمارے اماموں کے تھی، 20 قرآن کی تفسیریں 1400 سال سے جو لکھتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ سب اہل سنت و جماعت کے پیر تھے، ان کے بابے تھے، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے قرآن لکھا، اپنے آنے والوں کو صرف رب کا قرآن پڑھایا، اللہ کے قرآن کی تعلیم دی۔ اب آپ پر حق بنتا ہے، یہ جتنے دنیا کے یہ اللہ کے ولیوں پر جو بھی بندہ یہ نعرے لگاتا ہے ان کے خلاف، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ بھی اپنے پہلے بڑے 14 صدیوں میں دکھائیں، پھر ان کی اتنی قرآنی خدمات بھی دکھائیں کہ انہوں نے بھی قرآن کا یہ کام کیا ہو۔ یہ قرآن مجید کی خدمت کا شہرہ اللہ تعالیٰ نے صرف اہل سنت و جماعت کے حصے میں عطا فرمایا، اور رب تعالیٰ نے یہ خدمت اپنے ولیوں کے مقدر میں فرمائی۔ 14 صدیوں سے جو قرآن کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے بندوں کی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے قرآن کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اس قرآن کی برکت سے رب تعالیٰ ہماری قبروں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب